کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، 8 چیزیں۔ یہ 8 چیزیں کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کے لیے بھی جان سے بھی زیادہ پسند، یہ 8 چیزیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کیا قرآن مجید اس آیت میں، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے اپنے باپ دادا سے کسے محبت نہیں ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ابناؤکم، تمہارے اپنے بچے بھی ہمیں اپنے جان سے زیادہ پسندیدہ، وہ اخوانکم، تمہارے اپنے بھائی، وہ ازواجکم، تمہارے اپنے بیویاں، وہ عشیرتکم، تمہارا اپنا کنبہ خاندان قبیلہ۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ وہ اموال، وہ مال وہ دولت، اقترفتموها، پسینہ ٹپکا کر تم نے کمایا ہے، بہت محنت سے کمایا ہے۔ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز وہ تجارتن، اور تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس، وہ دکان، وہ مکان، وہ فیکٹری، وہ کمپنی، آدمی روزی روٹی کے لیے جو بنائے، جو ورکشاپ، گیریج، جو بھی ہم جو بنائے ہیں، تخشون کسادہا، تم کبھی نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو۔ اور آخر میں 8ویں چیز وہ مساکن، وہ تمہارے اپنے جھوپڑیاں، گھر، بنگلے، کھوٹیاں، ترضونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ یہ اگر 8 کی 8 چیزیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ 8 کی 8 چیزیں اگر اللہ سے بھی زیادہ، رسول اللہ سے بھی زیادہ، دین سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہے، فتربصوا، تھوڑا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ بھی اپنا فیصلہ لے کر آ جائے۔ تو یہاں پیغمبر دعا کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میرے واسطے یہ جتنے تیرے رحمتیں، سارے رحمت کے دروازے میرے واسطے کھول دے۔ میں کیا بول رہا تھا؟ مسجد یہ خیر کی جگہ، برکت کی جگہ، بھلائی کی جگہ، خوشحالی کی جگہ، ترقی کی جگہ، فضل کی جگہ، کرم کی جگہ، رحمتوں کی جگہ، پیغمبر خود مانگ رہے ہیں۔ کسی کے محتاج جانے کی ضرورت نہیں، آؤ مسجد میں مانگو، دے گا وہ۔ آدمی یہ لینے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ اجمیر جا رہا ہے، گلبرگہ جا رہا ہے، حیدرآباد میں اور آندھرا میں کہاں جا رہا ہے، مہاراشٹر میں جا رہا ہے، حاجی علی کو جا رہا ہے۔ سب بکواس ہے، حضور یہیں مسجد میں رکھا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد محترم حضرات، امام کائنات رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً 460 کلومیٹر طے کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچے۔ اس بستی کا نام ہے، اس گاؤں کا نام ہے قباء۔ ایک روایت کے مطابق آپ یہاں پر صرف 7 دن ٹھہرے رہے۔ تو اتنا لمبا سفر کر کے آنے کے بعد آپ چاہتے تو آرام کر سکتے تھے، ریسٹ لے سکتے تھے، مگر آپ نے کہا یہاں مسجد نہیں ہے، مسجد کے بغیر میں یہاں پر 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ معلوم ہوتے ہی آپ کے جانثار صحابہ کرام نے مختصر عرصے میں ایک جھوپڑی بنائی، مسجد بنائی۔ یہ آپ کی زندگی کی یہ سب سے پہلے مسجد تھی۔ آج اس مسجد کو مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ حج عمرہ کے لیے گئے ہیں، اس مسجد میں
ضرور نماز پڑھے. یہی وہ پہلی مسجد. تو اس سے معلوم ہوا 7 دن بھی مسجد کے بغیر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بغیر زندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو آپ نے میسیج دے دیا، پیغام دے دیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں رہتا ہے، مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا. کسی مسلم سماج کا، کسی مسلم معاشرے کا، سوسائٹی کا مسجد کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک مسلمان کے لیے مسجد کی کیا اہمیت ہے، مسجد کی کیا عظمت ہے. یہاں 7 دن گزارنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خبا نامی بستی سے نکل کر مدینہ کے طرف آئے. یہی آپ کی آخری منزل تھی، یہاں آپ کو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، آخری وقت تک رہنا تھا. یہاں آنے کے بعد تقریباً 500 کلومیٹر دور مکہ سے ہجرت کر کے، سفر کر کے آپ آئے ہیں. آپ چاہتے تو آرام کر سکتے تھے، آپ ریسٹ لے سکتے تھے، مگر آپ نے یہ پسند نہیں کیا. کہا کہ یہاں مسجد کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. سب سے پہلے اپنے واسطے گھر بنا لیتے، آپ نے اپنے لیے گھر نہیں بنائے، کہا کہ پہلے مسجد ہونا چاہیے. آپ کے جانثار صحابہ کرام نے مدینہ کے اندر ایک مسجد تعمیر کی تھوڑے سے عرصے کے اندر. آج اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی. ہم میں سے جو بھی حج عمرہ گئے ہیں وہ سب وہاں نماز پڑھ کر آئے. اس پریکٹیکل عمل کے ذریعے سے بھی امام کائنات رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے دیا، میسیج دے دیا کہ مسجد کے بغیر کوئی مسلمان کسی بستی میں 2-4 افراد بھی رہتے ہیں، 50-100 بھی رہتے ہیں، 500-1000 بھی رہتے ہیں، مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ اپنے پریکٹیکل عمل کے ذریعے سے ہم سب کو بتا دیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو جس طرح سے ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، روزے کا طریقہ سیکھتے ہیں، حج کا طریقہ سیکھتے ہیں، اسی طرح سے مسجد کے متعلق بھی ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے، ٹریننگ لینا چاہیے، تعلیم لینا چاہیے، تربیت لینا چاہیے. تو مسجد کے بغیر ایک مسلمان کسی بستی، کسی شہر میں نہیں رہ سکتا. اب آپ کی جو مسجد بن گئی مسجد نبوی مدینہ کے اندر، وہ صرف نماز پڑھنے کے واسطے مسجد نہیں تھی، وہ مسجد مدرسہ بھی تھا، کالج بھی تھا، اسکول بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھا، اور پارلیمنٹ بھی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا. آپ سب جانتے ہیں، علماء سے سن چکے ہیں. اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون جاری فرمایا قیامت تک کے لیے. اس کے بارے میں ہم سب کو بتاتی ہیں ہم سب کی ماں، امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون جاری فرمایا، حکم دیا کہ ہر گلی گلی میں، فی الدور گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، نگر نگر میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، گاؤں گاؤں میں مساجد کی تعمیر کرو، مسجدوں کو آباد کرو. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَأَن تُنَزَّفَ، ان مسجدوں کو پاک صاف رکھو. وَأَن تُطَيَّبَ، اور پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ان مسجدوں کو خوشبودار رکھو. یہ صرف مؤذن کے لیے نہیں، خادم کے لیے نہیں، صفائی کرنے والے کے لیے نہیں، جتنے بھی لوگ مسجد میں آتے ہیں، چاہے 50 آتے ہوں، 100 آتے ہوں، 200 آتے ہوں، سب کے لیے کہا تم سب مل کر کے اس مسجد کو پاک صاف رکھو اور اس کو خوشبودار رکھو. اس مسجد میں جو جتنے بھی لوگ ہم آتے ہیں، میرے بھائیوں،
اگر سمجھ لیجئے 150 آدمی آتے ہیں، 200 آدمی آتے ہیں، ہر آدمی یہ من بنا لے آج خوشبو کرنے کی ذمہ داری میری، 50-100 روپے جائیں گے. پھر 200 دن کے بعد اس کی باری آتی ہے. کیا ہم سب مل کر کے مسجد کو پاک صاف نہیں رکھ سکتے؟ مسجد کو خوشبودار نہیں رکھ سکتے؟ اور وہ بھی مولانا کے حکم سے نہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے ان مسجدوں کی اہمیت کو سمجھیں. مسجد کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا. تو مسجد میں جو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، صرف نماز پڑھنے کے حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایک اور قدم آگے بڑھ کر کیا ہونا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے احب البلاد الی اللہ مساجدہا. اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اس زمین کے اوپر بہت سے جگہ ہیں، بہت ساری جگہ ہیں، کچھ جگہوں کو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس زمین کے اوپر بے شمار جگہ ہیں، مگر ان تمام جگہوں میں تمہارے اکیلا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، معبود ہے، اسے ان تمام جگہوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، صرف مسجد ہے. یہ اس حدیث کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام اس کا صاف ہے کہ ہمارے اللہ کو، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم، معبود ہے، اسے جب مسجدیں پسندیدہ ہیں، بہت پیاری ہیں، بہت پسندیدہ ہیں، بہت محبوب ہیں، تو اپنے خالق کو جو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. مسجدوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اتنا نہیں، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر مسجد سے محبت ہونی چاہیے، مسجد میں پسند ہونا چاہیے. آپ جائزہ لے کر دیکھیے، ایسا نہیں ہے مسجد میں ہم صرف آتے جاتے رہیں گے، یہ محبت کرو بلکہ بولتے نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے ہمیں تھوڑی دیر رک کر کے سوچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. 8 چیزیں. یہ 8 چیزیں کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کے لیے بھی جان سے بھی زیادہ پسند. یہ 8 چیزیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کیا قرآن مجید اس آیت میں. ایک ایک کا نام لے کر فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے اپنے باپ دادا سے کسے محبت نہیں ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ ابناؤکم، تمہارے اپنے بچے بھی ہمیں اپنے جان سے زیادہ پسندیدہ. وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے اپنے بھائی. وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے اپنے بیویاں. وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا اپنا کنبہ، خاندان، قبیلہ. 5 چیزیں ہو گئی. وَأَمْوَال، وہ مال، وہ دولت. اقترفتموها، پسینہ ٹپکا کر تم نے کمایا ہے، بہت محنت سے کمایا ہے. 6 چیزیں. 7ویں چیز وہ تجارتن، اور تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس، وہ دکان، وہ مکان، وہ فیکٹری، وہ کمپنی. آدمی روزی روٹی کے لیے جو بنائے، جو ورکشاپ، گیریج، جو بھی ہم جو بنائے ہیں، تخشون کسادہا، تم کبھی نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو. اور آخر میں 8ویں چیز وہ مساکن، وہ تمہارے اپنے جھوپڑیاں، گھر، بنگلے، کھوٹیاں. ترزونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو. یہ اگر 8 کی 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 کی 8 چیزیں اگر اللہ سے بھی زیادہ، رسول اللہ سے بھی زیادہ، دین سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہے، فتربصوا، تھوڑا انتظار کرو. حتی اس آیت کے اندر کھلی بات یہ بتائی گئی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہماری پسند ہونا چاہیے.
یہ آٹھوں کی آٹھوں چیزیں پسند ہیں، اللہ رسول بعد میں ہے۔ اللہ کھلم کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ رک جاؤ، آگاہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، رک جاؤ، میں بھی اپنا فیصلہ لے کر آتا ہوں تمہارے سامنے۔ کھلی دھمکی ہے۔ وہ اللہ فیصلہ کب لے کر آئے گا؟ وہ تو اپنے وقت پر آئے گا، مگر آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق لوگ جو اللہ اور اس کے رسول دین سے بھی زیادہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے ہم میں سے کئی لوگ 5 وقت نماز میں سے 3 وقت کے تو پڑھ لیتے ہیں مسجد میں آ کے، کبھی 4 وقت کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نماز چھوڑتے ہیں، اس کا مطلب اللہ ہدایت نہیں دیا۔ ہدایت دینا تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ، رسول، دین اپنے جان سے بھی زیادہ پہلے پسند ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ ہدایت دینے کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، پہلی فرصت میں اس کے بارے میں ٹریننگ لینا ہے، تربیت لینا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، پریپیئر کرنا ہے کہ مسجد کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا، آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول مسجد کے بارے میں اتنی اہم باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں زندگی کے اندر؟ خیر، بلائی، برکت، خوشحالی، ترقی، فضل، کرم، رحمتیں چاہتے ہیں۔ یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مسجد سے جوڑ کر رکھی۔ مسجد میں آؤ، یہ ساری چیزیں مستحق بن کے چلے جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول مسجد کی یہ اہمیت بتا رہے ہیں۔ جس طرح سے آج اس مسجد کے اندر جو جماعت ہے، بالکل ایسی ایک جماعت مسجد نبوی کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھی، تو آپ نے اس جماعت کو مسجد کے بارے میں کیا سکھایا تھا، کیا تعلیم دی تھی، کیا تربیت دی تھی، کیا ٹریننگ آپ نے دیا تھا، اس کے لیے کئی واقعات ملتے ہیں ہم کو۔ میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مسجد کے بارے میں پیغمبر نے صحابہ کو کیا سکھایا تھا، وہ چیز ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ کے اندر ایک صحابی تھے، ان کا نام آپ سب لوگ سن چکے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے صحابی کا نام ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں میں دوستی تھی۔ مدینہ کے اندر جنگیں شروع ہو گئی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جنگ کرنا بہت پسند ان کو، وہ اپنے حالانکہ مدینہ کے باشندے تھے، وہاں کے رہنے، ان کی کھیتی باڑی بھی تھی، باغیچے بھی تھے، مگر جنگ کرنا پسند۔ وہ جنگ کرتے کرتے دوسرے گاؤں میں جا کے شفٹ ہو گئے، وہیں رہنے لگے، اصفہان میں رہنے لگے، مدینہ سے کتنے کے 100 کلومیٹر دور۔ تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد سلمان فارسی کو ان کی دوست کی یاد آئی۔ وہ زمانہ ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں تھا، نیٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، یا تو خط و خطابت لکھنا، خط لکھنا، وہ ایسا زمانہ تھا۔ تو ان کے دوست کی یاد آئی تو انہوں نے خط لکھا۔ وہ خط کیا ہے؟ سلسلہ سیاح کے اندر امام البانی نے پورا خط لکھا ہے۔ تو ہم خط میں کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے دوست احباب رشتہ دار بھی فارن میں رہتے ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، بیوی بچے کیسے، کمائی کیسے چل رہی ہے، یہ تو لکھیں گے نا۔ مگر سلمان فارسی اپنے عمر میں چھوٹے دوست کو جو خط لکھتے ہیں تو یہ کچھ نہیں پوچھتے۔ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو، مسجد کے بارے میں کیا تربیت پیغمبر نے ان کو دیا تھا، کیا تعلیم دی تھی۔ خط لکھتے ہیں۔ ابو عثمان فرماتے ہیں کتب سلمان الی ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اخی علیک بالمسجد فالزمہ، میرے بھائی تو جہاں بھی رہے، جدھر بھی رہے، وہاں مسجد کو اپنے اوپر فرض کر لے۔ فالزمہ، اسے چمٹے رہنا، لگے رہنا، اسے جڑے رہنا، مسجد سے دور نہیں ہونا۔ کسی بھی قسم کی کمیٹی آئے، کسی بھی قسم کے لوگ وہاں پر جو ہے صدر بنے، سیکرٹری بنے، ہمیں اس سے لینا دینا ہے۔ مسجد سے ہمارا تعلق، اللہ کے گھر ہمارا۔ یہ اچھی نصیحت انہوں نے کی کہ نہیں کی؟ سلمان فارسی نے اپنے دوست کو اچھی نصیحت کی، بات کافی تھی نا، مگر صحابہ کرام کا طریقہ ایسا نہیں تھا۔
اپنے مرضی سے اپنے من سے کچھ نہیں بولتے تھے وہ لوگ. آگے کیا لکھتے ہیں خط میں, ایسا میں کیوں بول رہا ہوں تجھے, فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کیونکہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا تھا المسجد بیت کل تقی, المسجد بیت کل مومن, مسجد ہر متقی پرہیزگار کا, ہر مومن مسلمان کا گھر ہوا کرتا ہے. حالانکہ مسجد کا ہم لوگ کیا سمجھتے تھے, نماز پڑھنے کی جگہ. اس حدیث میں کیا بول رہے ہیں, نہیں, گھر, وہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک مومن متقی کا گھر ہوتا ہے. گھر سے کوئی آدمی جدا ہوگا؟ گھر سے کوئی آدمی جدا نہیں ہو سکتا. اور آج تک میں بھی آپ کو نہیں سنے کیا جی تمہارے گھر کو تم گئے تھے کہ جی, بولیں گے تو میرے گھر میں نہیں جانا اور کون جائے گا. تو اس طرح سے مسجد میں آنے کے لیے کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. خود بخود 5 وقت نماز میں کم سے کم آنا ہے. باقی جو ٹائم بچ جاتا ہے کام کاج کے بعد, وہ وقت مسجد میں گزارنا, قرآن پڑھتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ٹریننگ دی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, ایک صحابی دوسرے صحابی کو نصیحت دے رہے ہیں. سلمان فارسی بھی نبی کے صحابی, ابو الدرداء بھی نبی کے صحابی, مگر ایک دوسرے کو نصیحت کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ میں نے پہلے ایک بات بتائی. کیا بتائی؟ ہم جو زندگی میں چاہتے ہیں, ہماری زندگی میں خیر ہو, بلائی ہو, برکت ہو, خوشحالی ہو, ترقی ہو, فضل ہو, کرم ہو, رحمتیں ہو, یہ ساری چیزیں اللہ نے مسجد میں جوڑ کر رکھی ہیں. جب مسلمان مرد, عورت, بچے, بوڑھے, جوان سب کے سب مسجد میں جڑے رہیں گے, مسجد میں آتے جاتے رہیں گے, وہ ساری چیزوں کے مستحق بن جائیں گے. یہ چیز میں اللہ کے ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کسی جھنڈے کٹے میں, کسی مزار میں, کسی درگاہ میں, کسی جھاڑ کے پاس اللہ نے رکھی, مسجد میں رکھی ہے. کیسے مسجد میں اللہ نے رکھی ہے, میں 2-3 نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب کوئی مسلمان کو پتہ چلا نماز کا وقت ہو رہا ہے, وقت سے پہلے 5 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, گھنٹہ پہلے, 2 گھنٹہ پہلے اپنی جگہ سے اٹھا, اپنے گیرج سے, دکان سے, مکان سے, فیکٹری سے, کمپنی سے, آفس سے, وہیں سے وضو کر کے نکلا مسجد کے لیے نماز کے ارادے سے. یہ قدم اٹھا کر رکھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ قدم کے اوپر جنت میں ایک درجہ اس کا پروموشن ہو گیا, ایک درجہ اس کا بلند ہو گیا. اب آپ 5000 قدم چل کر آؤ, 10,000 قدم, 25,000 قدم چل کر آؤ, اتنے درجے آپ کی جنت میں بلند ہوں گے. یہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں. یہ ایک فائدہ. دوسرا, جیسے بندہ ایک قدم اٹھا کر رکھا مسجد طرف نماز کے ارادے سے آتے ہوئے, اسی کے ساتھ اس کا ایک گناہ معاف ہو جائے گا. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ہماری زندگی کے اندر جو ہم چاہتے تھے خیر, بلائی, برکت, خوشحالی, ترقی, رحمت, فضل, کرم, یہ سب کے لیے رکاوٹ بننے والی چیزیں کون سی ہے؟ گناہ. وہ گناہ مسجد کی طرف آتے ہوئے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. 5000 قدم چل کر آئے, 5000 گناہ معاف کرا لیے. ایسے 10,000 قدم, 50,000 قدم, 1,00,000 قدم, جتنا دور سے آپ آئیں گے اتنے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہ فضیلت مسجد کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے کیا صاحب؟ صرف مسجد کی برکت ہے. مسجد سے جڑے رہنا ہے. جیسے یہ بندہ ابھی اوپر چڑھ کر آیا, مسجد میں نہیں, صرف مین گیٹ کے اندر آیا, پیغمبر فرماتے ہیں کانا فی الصلاۃ اذا دخل المسجد کانا فی الصلاۃ, مسجد کے گیٹ کے اندر آ گیا, پیغمبر فرماتے ہیں وہ نماز کی حالت میں اس کو شمار کر لیا جائے گا, نماز پڑھنے کے ثواب دے. حالانکہ اوپر آیا بھی نہیں, رکعت بھی نہیں باندھا, گیٹ کے اندر آتے نماز کے ارادے سے آیا تھا, وہیں سے اس کو نماز کا ثواب دیا جائے گا. 3 فائدے ہوئے. چوتھا فائدہ, مسجد میں آ گیا, وقت سے پہلے آیا, اذان نہیں ہوئی, وقت سے پہلے آیا.
پھر نماز ہو گئی، نماز کے بعد اور بیٹھا رہا 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا اسے مطلب اور بیٹھا رہا، جب تک وہ بیٹھا رہے گا میرے اور آپ کے پیغمبر بتاتے ہیں، پوری مسلم شریف حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، والملائکۃ یصلون علی احدکم، جب تک کہ ایک مسلمان بندہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا اس مسجد کے اندر موجود فرشتے کتنے ہیں؟ والملائکہ، ملائکہ بولتے ہیں پلورل، جمع کا صیغہ ہے، یہ سنگولر نہیں، سنگولر میں کیا آتا ہے؟ ملک، واحد ملک بولتے ہیں، مگر پیغمبر کیا بولتے ہیں؟ والملائکہ، تو بے شمار رحمت کے فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے مگر ہے۔ یہ سارے فرشتے مل کر کیا کرتے ہیں؟ جو بندہ پہلے آ کے بیٹھا تھا بعد میں اور بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا حلال کا ہونا چاہیے، لیکن فرشتوں کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، کیونکہ ان کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ کمائی کی ضرورت، ان کی دعا قبول ہونے کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں والملائکۃ یصلون علی احدکم، تم میں سے ایک ایک بندے کے لیے فردن سنگل افراد کے لیے یہ سارے فرشتے دعا کرتے ہیں، 3 دعائیں دیتے ہیں۔ پہلی دعا اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ علماء سے پوچھ کر دیکھو، رحمت کی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے۔ اتنی بڑی دعا یہ فرشتے فری میں دے رہے ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، ان کو اپنے گھر کو دعوت پر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فری میں دے رہے ہیں۔ اے اللہ اس پر رحم فرما، رحمتیں برسا دے۔ دوسری دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ ہم تمام فرشتوں کی دعا ہے ایک ایک آدمی کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرشتے کی دعا ضرور قبول ہے، کیونکہ علماء نہیں بول رہے ہیں، پیغمبر خود بتا رہے ہیں۔ تیسری دعا دیتے ہیں اللہم تب علیہ، اللہ جیسے بھی چاہے جیسے تیسے بھی صحیح یہ بندہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اب ہم سب فرشتوں کی دعا ہے اللہ جیسے تیسے بھی صحیح ہے، جو گناہ کے لیے جو معافی مانگ رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، ہماری دعا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے۔ 3 دعائیں ملتی ہیں۔ یہ دعائیں آپ کو جھنڈے کٹے میں نہیں ملیں گے اور مزار میں نہیں ملیں گے، درگاہوں میں نہیں ملیں گے، کہیں پر نہیں ملیں گے، صرف مسجد کے اندر ملیں گے، فری میں، ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، مگر میں اور آپ ان فرشتوں کی دعا لینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے فائدے ہیں میرے بھائی مسجد کے اور کیا فائدے ہیں؟ ایک اور حدیث دیکھیے، اس دنیا میں تمام انسانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے پیغمبر بھی جب مسجد میں آتے تھے سیدھا پاؤں اندر رکھ کر آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے واسطے، لی بولے تو میرے لیے خاص کر کے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب پھر یہاں پر ابواب یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، سنگولر نہیں، سنگولر میں سنگولر کیا ہوتا ہے؟ وہ باب ہوتا ہے، واحد باب، مگر یہاں پر کیا ابواب، بچے بڑے سب کو یاد ہے، مرد عورت سب کو یاد ہے۔ ابواب کیا مطلب؟ مسجد کے اندر رحمتیں ہوتی ہیں، رحمت ایک قسم کی رحمت نہیں، اللہ کی سینکڑوں رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی، صحت کی رحمت، بچوں کی رحمت، دولت کی رحمت، کمائی کی رحمت، بے شمار رحمتیں۔ تو یہاں پیغمبر دعا کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میرے واسطے یہ جتنے تیرے رحمتیں ہیں سارے رحمت کے دروازے میرے واسطے کھول دے۔ میں کیا بول رہا تھا؟ مسجد یہ خیر کی جگہ، برکت کی جگہ، بھلائی کی جگہ، خوشحالی کی جگہ، ترقی کی جگہ، فضل کی جگہ، کرم کی جگہ، رحمتوں کی جگہ، پیغمبر خود مانگ رہے ہیں۔ کسی کے محتاج جانے کی ضرورت نہیں، آؤ مسجد میں مانگو دے گا وہ۔ آدمی یہ لینے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ اجمیر جا رہا ہے، گلبرگہ جا رہا ہے، حیدرآباد میں اور آندھرا میں کہاں جا رہا ہے، مہاراشٹر میں جا رہا ہے، حاجی علی کو جا رہا ہے، سب بکواس ہے، فضول ہے۔ یہیں مسجد میں رکھا ہے۔ مسجد آپ کے لیے کوئی RCC کے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جھوپڑی کی مسجد ہو سکتی ہے، ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ مسجد کیا ہے؟
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس تمام انسانوں کے سردار مسجد میں آئے دعا پڑھ رہے ہیں, دوسری دعا پڑھ رہے ہیں, اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ سکتے ہیں یہ دعا, منٹ نہیں صاحب, صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ سکتے ہیں یہ دعا. یہ اگر دعا پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ابو داؤد کے صحیح حدیث ہے, میرے اور آپ کے پیغمبر ہمیں سمجھا رہے ہیں, دیکھو میرے امتی کے مسلمانوں, یہ مسجد میں آ کر ایک بار, صرف ایک بار 10 سیکنڈ کے اندر یہ دعا پڑھ لی ہے, ایک ایک آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے, غلط راستے میں ڈالنے کے لیے 2 4 10 20 شیطان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ سارے کے سارے شیطان کیا کرتے ہیں, مسجد میں دروازے کے پاس آیا بندہ, جیسے یہ دعا پڑھ لیا اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم, جیسے پڑھا شیطان کہتا ہے, ہمارے پیغمبر بتا رہے ہیں, قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم, اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیتے, ارے یہ بندہ تو 24 گھنٹے کے واسطے میرے سے بچا لیا گیا, 24 گھنٹے کے لیے, 24 گھنٹے کے لیے بچا لیا گیا. ابو داؤد کے صحیح حدیث ہے, ہمارے نبی نے بتایا ہے, ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے, ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے, میرے گھر میں کچھ پریشانی ہے, بولی صاحب میرے پہچان میں کئی سے عامل ہیں, بہت اچھا کام کریں گے, تھوڑا خرچہ ان کا زیادہ, میں ہی بولوں گا تو کم کریں گے, کم وہ لاکھوں میں لیتے ہیں, آپ کے لیے بولتے 25,000 میں کام کر کے, اچھا کام کر کے دیں گے. ایسے بولنے والے ملتے کہ نہیں ملتے؟ 25,000 لے کے بھی کام نہیں ہوا, کئی بار دیکھے 99% ایسا ہوا ہے, لیکن مگر یہاں پر ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. آپ کے گھر میں کوئی بندہ اجنبی آدمی نہیں آ رہا, اب کرنے کے لیے وقت آپ کا 2 دن 4 دن بھی نہیں لگ رہا ہے, 10 سیکنڈ میں صرف یہ دعا پڑھنا ہے, اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ابو داؤد کے صحیح حدیث ہے, ہمارے نبی فرما رہے ہیں جیسے ہی بندہ یہ پڑھے گا, شیطان, وہ جتنے شیطان اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے سب اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں حفظ منی سائر اليوم, یہ بندہ مجھ سے ہمیشہ 24 گھنٹے کے لیے بچا لیا گیا. کم سے کم اب 5 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں, 5 بار یہ دعا پڑھیں گے تو شیطان رہے گا, شیطان کے شر سے بچے گا نہیں بچے, آپ کا پیسہ بچے گا نہیں بچا, اس سے بھی بڑھ کر آپ کے ایمان بچے گا نہیں بچا. ورنہ کسی مولوی صاحب عامل کے اوپر تمہارا ایمان اور بھروسہ آتا تھا, یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہمارا کام کر کے گیا. مسجدیں کیا ہے, مسجد کو ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے, مسجد میں آ گئے, اپنے جو کچھ ہو سکا کیے, اب باہر نکل رہے ہیں, اب نکلنا چاہ رہے ہیں, پیغمبر پھر بول رہے ہیں ذرا سنو, جس دربار سے تم نکل رہے ہو نا, یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے, رب کا دربار ہے. یہ آتے وقت جو کچھ پڑھے تھے ٹھیک ہے, اب واپس جاتے وقت میں کچھ مانگ کر کے جاؤ. کیا دعا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میرے سے جو کچھ ہو سکے میں عبادت کا ذکر دعا جو کیا میں, اب واپس جا رہا ہوں, جاتے جاتے اللہ رب العالمین تیرے فضل کا, تیرے کرم کا, تیرے خیر کا, بھلائی کا سوال کرتا ہوں, تو مجھے عطا فرما. پھر واپس میں اپنے گھر میں, دکان میں, فیکٹری میں, گیریج میں, کمپنی میں, آفس میں جا رہا ہوں, اس میں خیر بلائی برکت دے. فضل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خیر برکت بلائی خوشحالی ترقی کے معنی ہوتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. میں کیا کہہ رہا تھا؟ مسجدیں یہ خیر کی جگہ, بھلائی کی جگہ, برکت کی جگہ, رحمتوں کی جگہ, فضل کی جگہ, کرم کی جگہ, خوشحالی کی جگہ, ترقی کی جگہ. لینا ہے تو یہاں مسجد سے لینا ہے. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول ہم مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنا چاہتے ہیں, مگر ہم مسلمان ہیں کہ مسجد سے دور بھاگ رہے ہیں. ملے تو کہاں سے ملے؟ جن لوگوں کی علم نہیں دیا جاتا ہے, بیچارے اس قسم کے پریشانی میں وہ چیزیں لینے کے واسطے, کوئی اجمیر جا رہا ہے, حاجی علی جا رہا ہے, حیدرآباد جا رہا ہے, گلبرگہ جا رہا ہے, اور بہت سے نام مجھے یاد بھی نہیں, وہاں تک جا رہا ہے, لیکن اور آج کل تو اعلان شروع ہو گیا, یہ حج عمرہ جاتے ہیں, جاتے ہیں کیا یہ فائدہ, خالی حج کر کے آئے تو جاتے جاتے بغداد کی بھی زیارت کر کے آئے تو اچھا, اس کا بھی اعلان ہو رہا ہے. آپ حج کے لیے جائیں گے تو اتنے تقریباً 17 یا 18 مزاروں کی آپ کو ہم زیارت کر کے لائیں گے, کیونکہ وہاں سے خیر بھلائی اور برکت حاصل کر کے. یہ فضول ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے,
بھلائی اگر مل سکتی ہے، رحمتیں، برکتیں، خوشحالی، خیر، ترقی اگر ملے گی، صرف مسجد میں اللہ تعالیٰ جوڑ کے رکھا ہے۔ میں ساری باتیں دلیل کے ساتھ بتائی ہے، آج مجھے اور آپ کو مسجد سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک نماز ہماری مسجد میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ مسجد کیا ہے؟ ایک اور حدیث دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، اللہ کی حفاظت میں آیا۔ یہ فضیلت ظہر کے بارے میں نہیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، جمعہ کی نماز، عید کی نماز، کون سی نماز کے لیے فضیلت ہے؟ یہ فضیلت صرف فجر کی نماز کے لیے بتایا گیا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھے گا، اللہ کی حفاظت میں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آج کتنے لوگ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے؟ آپ اندازہ لگاؤ، اپنے دل سے پوچھو، اور یہ بھی سوال کرو دل سے، تو شیطان سکسیس ہے یا ہم لوگ سکسیس ہیں؟ اگر فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ لیے، ہم نے اس کی عادت بنا لی ہے، کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کے ساتھ۔ میں اپنے طرف سے کوئی سرچ کر کے تو نہیں بتا رہا ہوں، اس مسجد کی امام تو نہیں ہوں میں کہ تمہارے کچھ حالات کو دیکھ کر کچھ بول دوں گا۔ مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں جو میرے لیے، آپ کے لیے کمپلسری ضروری ہے۔ فجر کی نماز جو آدمی نماز سے پڑھ لیا، اللہ کی حفاظت میں، وہ بھی کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں۔